دیکھیں آج جو دور چل رہا ہے، جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں جی۔ آج جا کر کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ آج جا کر ایک مہینے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ ابھی ایک مہینے سے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے جی۔ دین سیاست پر حاکم ہو جائے تو سیاست عین دین ہے۔ دین اگر سیاست پر حاکم ہو جائے تو سیاست عین دین ہے۔ یہ آج کتنی مدت کے بعد، یہ ایک مہینے سے مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ مولانا شبیہ الحسنین محمدی نے 80 سال پہلے بتایا تھا سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ لہذا قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے ریاست خیرپور میں ان کا ایک بڑا کردار، میں اگرچہ بہت بعد میں ان واقعات کے بہت بعد میں ہی دنیا میں آیا، لیکن کوئی ریسرچ کی ہے، کچھ محنت کی ہے، کچھ تحقیق کی ہے اور کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ خاص طور پہ سانحہ ٹھیڑی پر جو میری ایک شوق تھا میرا کہ میں اس پہ کام کروں، اور 94 سے 94 سے 94 سے لے کر اور 2025 میں جا کر وہ کتاب چھپی ہے جی۔ کم و بیش 30 سال کے بعد وہ کتاب میری محنت سامنے آئی ہے۔ تو اسے لکھتے ہوئے جو کچھ ہم نے خیرپور کے بارے میں پڑھا، جو کچھ ان شخصیات کے بارے میں پڑھا، تو مولانا شبیہ الحسنین محمدی نہ صرف بڑے پیمانے پر لاہور میں رہے، ملتان میں ان کا تعلق خاص گہرا تعلق، مولانا کا ملتان سے بڑا گہرا تعلق تھا، تبھی تو مولانا فخر الحسین محمدی کی شادی وہاں ہوئی۔ مولانا فخر الحسین محمدی مولانا شبیہ الحسین کے چھوٹے بیٹے نذر الحسین صاحب سے چھوٹے بھائی، ان کا عقد جو ملتان میں ہوا، جو وہاں شادی ہوئی، اس کا ایک سب ملتان، لاہور میں مدرسۃ الواعظین کے اندر جو غزل باشوں کا مدرسہ تھا، جو نوابین کا مدرسہ تھا، اس کے مدرس رہے۔ جو اس وقت سیکرٹری دفاع ہیں، ان کے والد پاکستان کے جو اس وقت سیکرٹری دفاع ہیں جنرل صاحب، ان کے والد مجھ سے چھوٹے ساہیوال سرگودا میں جب میں ان کے ہاں مجلس پڑھنے گیا تو ان کے والد مجھ سے فرمانے لگے کہ شبیہ الحسنین محمدی کے 2 بیٹے تھے، وہ کیسے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ایک چھوٹے کا انتقال ہو گیا، چھوٹے فرزند کا، بڑے فرزند مولانا اس وقت زندہ تھے، بات میں 1-2 سال پرانی کر رہا ہوں، وہ ہے بقید حیات ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں ساہیوال میں، چھوٹا ساہیوال کہلاتا ہے سرگودا کا ایک قصبہ ہے، ایک ساہیوال تو بڑا ہے جو ڈسٹرکٹ ہے، جو اکاڑا کے ساتھ ہے، اور ایک چھوٹا ساہیوال کہلاتا ہے جو سرگودا کا ایک تحصیل ہے، سرگودا کی تحصیل ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں وہ لاہور سے مجالس پڑھنے آتے تھے اور ہم ان کی اردو سننے کے لیے بیٹھتے تھے۔ ہمیں ان کی زبان کی چاشنی، ان کے الفاظ کی بندش، ان کے الفاظ کی ادائیگی، ان کے تلفظ کے اوپر ہی ہم اس سے محظوظ ہوتے تھے۔ تو مولانا کا جو لاہور میں، پھر خیرپور میں آنے کے بعد، ریاست سے پہلے یعنی ریاست کے دور میں اور ریاست ختم ہونے کے بعد جو مولانا شبیہ الحسین محمدی کا کردار رہا، وہ منفرد کردار ہے، اور کچھ چیزیں ہم نے اپنی اس کتاب میں ذکر بھی کی ہیں۔ خلاصہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ شفیع الحسین محمدی مولانا کے بڑے بھائی، یعنی مولانا کے چچا یا تایا، مولانا بڑے تھے، مولانا نذر الحسین کے اور مولانا فخر الحسین کے والد مولانا شبیہ الحسنین کے بڑے بھائی مولانا شفیع الحسنین، وہ شکارپور میں رہتے تھے۔ شکارپور میں ان کا قیام تھا، اور وہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مفید تھے جیسے مولانا پورے پاکستان کے لیے مفید تھے۔ تو اگر ان ساری شخصیات، اور پھر اور اوپر جائیں، مولانا اعجاز محمدی، یہ جن کے یہ پوتے ہیں مولانا شبیہ الحسنین کے اور شفیع الحسنین کے والد، ان کا جو کردار ہے، خدمات ہیں، وہ تو ان سب سے کچھ منفرد نظر آتی ہیں جی۔ وہ شخصیت کے جس کے جنازے میں اگر امام زمانہ شرکت کر رہے ہوں، اعجاز الملت مولانا کے دادا، ان کا تذکرہ کیا جائے تو کیا بات ہوگی۔ اور پھر اور اوپر جائیے یہاں تک کہ حضرت محمد ابن ابی بکر تک یہ سلسلہ جائے گا۔ یعنی مولا علی نے جس جوان کو اپنا بیٹا کہا، جس بچے کو 2 سال کی عمر میں گود لے کر پالا، اور فرمایا محمد و ابنی و ان کان من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ ابو بکر کے صلب سے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ حضرت محمد ابن ابی بکر کو مولا علی نے پالا، ان کی نسل میں، یعنی مولانا کا جو شجرہ ہے، اس شجرے میں ہر محمد ابن ابی بکر کے بعد سے لے کر اور مولانا نذر الحسنین محمدی تک، اور اب دعا ہے کہ محمد کاظم حسنین محمدی کے فرزند جو یہیں ابھی تشریف فرما ہیں، امید ہے کہ یہ ہم سے
جتنا حوصلہ ہو سکے گا ان کو دیں گے، یہ انشاءاللہ نجف جائیں گے پڑھنے کے لیے. بولو بیٹا ہیں محمد حسنین، یہ انشاءاللہ نجف پڑھنے جائیں گے، یہ انشاءاللہ مدرسے میں پڑھنے جائیں گے. اور یہ جو روایت ہے، یہ جو تسلسل ہے، یہ جو علماء کا شجرہ ہے، مولانا کا شجرہ نہیں، علماء کا شجرہ، یہ جو علماء کا شجرہ ہے، اس میں کہیں خلل نہیں آئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.